بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ طارق بزمی آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں طارق حفیظ۔ ناظرین، افغان امریکہ معاہدہ ہو گیا اور معاہدے کے بعد افغانستان کے جتنے بھی طالبان تھے اور جتنے بھی ملیٹنٹس گروپ تھے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ طالبان اور امریکہ کے معاہدے کے بعد وہ یہاں سے واپس چلے جائیں گے، اور واپس جانے کے بعد طالبان اور افغانستان میں جو لوکلز ہیں وہ یہاں کا سسٹم چلائیں گے۔ اور بالکل ایسا ہی ہونا تھا کیونکہ معاہدہ اسی بات پہ ہوا۔ 29 فروری 2020 کو یہ معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کے بعد طالبان بھی مطمئن تھے اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی مطمئن تھا۔ لیکن جیسے ہی جو بائیڈن کی حکومت آئی تو انہوں نے آتے ہی یہ بات کی کہ اس پر نظر ثانی کی جائے گی۔ 13,000 کے قریب امریکی فوجی یہاں پر موجود تھے، اس کے بعد اب 2500 امریکی فوجی طالبان کے علاقے یعنی افغانستان میں موجود ہیں، اور طالبان کا کہنا ہے کہ اب وہ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ 29 فروری 2020 کے نتیجے میں جو معاہدہ ہوا تھا 1 مئی 2021 تک تمام فوجی نیٹو سمیت یہاں سے ہجرت کر کے واپس جانے والے تھے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ اور جیسے ہی جو بائیڈن آئے تو انہوں نے اس پر نظر ثانی کی بات کی اور انہوں نے کہا اس کو ریویو کیا جائے گا، اس پالیسی کو جو معاہدہ ہوا ہے۔ اب طالبان کی جانب سے ایک نیا بیان جاری کیا گیا ہے، یہ پشتو میں بیان جاری کیا گیا ہے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو امریکی فوجی ہیں وہ یہاں سے معاہدے کے مطابق چلے جائیں واپس، کیونکہ طالبان نے اپنے معاہدے پر منوان عمل کیا ہے۔ جس طریقے سے جو باتیں طے کی گئی تھیں اس پر عمل کیا گیا ہے، لیکن امریکہ اس پر عمل نہیں کر رہا۔ اور افغان طالبان آسک فائٹرز ناٹ ٹو ہاربر فارن ملیٹنٹس ایز یو ایس ریویوز پیس ڈیل۔ انہوں نے کہا کہ جو امریکہ ہے اس کو یہاں سے چلے جانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مشورہ دیا گیا کہ جو غیر ملکی اکثریت پسند گروپس ہیں ان کو شیلٹر نہ فراہم کیا جائے۔ یہاں پر چیچن ہے، ازبک ہے اور دیگر ملیٹنٹ گروپس ہیں، وہ اگر افغانستان میں ہوتے ہیں تو ان کو بھی شیلٹر فراہم نہ کیا جائے، اور یہ معاہدہ کا حصہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ طالبان کی جانب سے یہ بات کی گئی کہ جو منوان شرائط تھیں ان پر عمل کیا گیا، اور اس عمل کے بعد امریکہ کو یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ نہ تو ہم نے کسی ضلع پر قبضہ کیا، نہ ہم نے کسی گروپ پر فائرنگ کی، نہ ہم نے ملیٹنٹس کو نقصان پہنچایا، نہ ہم نے ملٹری کو نقصان پہنچایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیٹو کا اڈا تھا اس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ حالانکہ فوجی بہت کم تعداد میں یہاں پر موجود ہے، لیکن طالبان کی جانب سے کوئی بھی حربہ اختیار نہیں کیا گیا ان کو یہاں سے بھیجنے کا یا ان پر کسی بھی قسم کے حملے کا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے پاس اب کچھ 2 مہینے اور کچھ دن باقی ہیں کہ جو طالبان کی جانب سے یہ بات کی گئی کہ وہ واپس چلے جائیں، اور جو بائیڈن چاہتے ہیں کہ وہ ساری بات ریویو ہو، وہ پالیسی ریویو ہو۔ 2500 جو فوجی امریکی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر تمام اتحادیوں کے جو فوجی ملا کر تقریباً 10,000 لوگ یہاں بنتے ہیں، وہ 2 مہینے اور کچھ دن میں یہاں سے جائیں گے تو کام ٹھیک ہوگا، ورنہ پھر طالبان کا کہنا ہے کہ وہ کسی کو روک نہیں پائیں گے، کیونکہ اگر امریکہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو بعد میں امریکہ طالبان کو کسی قسم کا کوئی شکوہ یا شکایت نہیں کر سکتا، کیونکہ طالبان نے اس پہ عمل کیا، خود کو القاعدہ سے الگ کیا، خود کو داعش سے الگ کیا، ملیٹنٹ گروپ سے الگ کیا، لیکن امریکہ نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا۔ اور 1 مئی کی جو ڈیٹ ہے وہ آن پہنچی ہے، لیکن ابھی بھی فوجی وہاں پر موجود ہیں، اور اوپر سے جو بائیڈن انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ابھی اس کو ریویو کریں گے۔ بہت سارے طالبان اس وقت بڑی طاقت بن چکے ہیں، جو دوسرے ممالک ہیں، دوسرے ممالک کے لوگ ہیں، دوسرے ممالک کی قیادتیں ہیں، وہ کیا کرتی ہیں، وہ طالبان سے رابطہ کرتی ہیں تجارت کرنے سے پہلے، اور جو وہاں کا وزٹ کرتا ہے، ملا عبد الغنی برادر نے بھی خود وزٹ کیا، پاکستان کا بھی وزٹ کیا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 2-3 ممالک کا اور وزٹ کیا، صرف یہ باور کروانے کے لیے کہ طالبان امن اور مذاکرات چاہتے ہیں۔ اسی طرح جتنے تجارتی راستے ہیں وہاں پر بھی طالبان جو شخص وہاں پر پہنچا ہے، جو قیادت وہاں پر پہنچی افغانستان، انہوں نے طالبان سے لازمی ملاقات کی ہے۔ الجزیرہ نے ایک رپورٹ کی ہے، وہ کہتا ہے کہ طالبان بلیمز کابل واشنگٹن فار ناٹ ابائڈنگ بائی دوحہ ڈیل۔ طالبان ایکیوزز امریکہ آف ناٹ فلی آنرنگ دا ایگریمنٹ سائنڈ لاسٹ ایئر، کہ جو آخری سال میں یعنی 2020 میں جو 29 فروری 2020 جو لیپ ایئر تھا اس میں جو معاہدہ کیا گیا اس کو آنر نہیں کیا گیا امریکہ کی جانب سے، نہ واشنگٹن کی جانب سے کیا گیا اور نہ ہی افغان حکومت کی جانب سے وہ آنر کیا گیا اور اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ یہ ایک اور شکوہ طالبان کا سامنے آیا، اور انہوں نے کہا کہ a senior member of Taliban from political office in Doha told Al Jazeera all Taliban prisoners to be released after the illustration the intra-Afghan dialogue in Qatar capital۔ جو دوحہ میں مذاکرات ہوئے تھے اس کے بعد جو انٹرا افغان ڈائیلاگ تھے اس کے درمیان اس کے بیچ 3 مہینے بعد تمام پرزنرز کو رہا کیا جانا چاہیے تھا، جو کہ تقریباً 5100 بنتے ہیں جو کہ پرزنرز ہیں، لیکن وہ بھی نہیں کیا گیا۔ اس لیے جو قطر کے دارالحکومت میں دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے تھے اس سے امریکہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، اور امریکہ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور اگر امریکہ پیچھے ہٹا تو پھر طالبان بھی جو معاہدے کی شرائط تھیں اس پر منون عمل نہیں کریں گے اور طالبان اپنی کارروائیوں کا آغاز کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 5100 طالبان جو ہیں وہ اس وقت قیدی ہیں نیٹو کے اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے،
جو امریکہ کے فوجی یہاں پر موجود ہیں. نیٹو کے اڈے کو بھی وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام کارروائیاں کر سکتے ہیں جو انہوں نے پچھلے ایک سال میں روکے رکھی ہیں, یعنی 29 فروری 2020 کے بعد کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی, اور اگر یہ معاہدہ کینسل ہوتا تو پھر کارروائی کا آغاز ہوگا. کمنٹ سیکشن میں جائیے, کمنٹ کیجئے, ویڈیو کیسی لگی, چینل سبسکرائب کیجئے. طارق حفیظ کو اجازت دیجئے, اللہ حافظ.